علماء اکرام آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ قانونی شکل اس کی یہ بنتی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اور اس قانون میں 295C اور 298D کے تحت یہ جرم بنتا ہے کہ کوئی قرآن مجید کے اندر تخویف کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرے۔ ایک کوشش کر رہے ہیں جس کے خلاف آپ میں سارے لوگ اس ملک میں اور بالخصوص ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر پروگرام، معزز علماء اکرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، بالخصوص ضلع مانسہرہ کے پریس کے نمائندوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ علماء اکرام آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، قانونی شکل اس کی یہ بنتی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اور اس قانون میں 295C اور 298D کے تحت یہ جرم بنتا ہے کہ کوئی قرآن مجید کے اندر تخویف کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرے۔ تو یہ ایک قادیانی ہے، مبارک ثانی، جس نے ایک ایسی تفسیر کو چھاپا اور لوگوں کے اندر اس کو پیش کیا، لوگوں کے اندر اس کو منتشر کیا کہ وہ اس کو پڑھ کر قرآن مجید کے اصل ماخذ سے ہٹ جائیں۔ اس سلسلے میں یہ کیس ہوا تھا اس کے اوپر، اور اس کیس کے اندر بھی جج صاحبان نے جو فیصلہ کیا تھا، ہماری جماعت کو اور اس ملک کے بے شمار مسلمانوں کو اس سے اختلاف تھا کہ قادیانی 1973 کے آئین کے تحت غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہب کی اگر پرچار، اگر یہ کہا جائے کہ اس ملک میں مذہب کی آزادی ہے، تو وہ اپنے مذہب کی پرچار بحیثیت قادیانی کریں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے لبادے کے اندر اوڑھ کر قرآن مجید کی غلط تحریر کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں، غلط اس کا ترجمہ جو ہے وہ بیان کر کے سادہ اور عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ کیس ہوا تھا۔ اس کیس کے اندر یہ 3 رکنی بینچ بیٹھا، جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی، جس نے ایک دفعہ پھر پنجاب حکومت کی ریویو پیٹیشن کے اوپر غلط فیصلہ دیا۔ ان کو وہ اس فیصلے کے ذریعے یہ حق دے رہے ہیں کہ جیسے مسلمان جو ہم اور آپ لوگ ہیں الحمدللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کو اس زمرے میں لانے کی ایک سازش کر رہے ہیں، ایک کوشش کر رہے ہیں، جس کے خلاف آپ میں سارے لوگ اس ملک میں اور بالخصوص ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے۔ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور اس غلط فیصلے کو انشاءاللہ نہیں مانتے ہیں۔ ہماری جماعت جہاں تک کہے گی ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی جمعیت علماء اسلام نے اس ریویو پیٹیشن کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے جو وکلاء تھے وہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں اس کیس میں پیش ہوتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہم دین اسلام کی خاطر آخری حد تک جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور ان قادیانیوں کو کبھی بھی اسلام کے اور مسلمانوں کے لبادے کے اندر آ کر عام اور سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی اجازت انشاءاللہ ہم نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ۔